دیگ وفادہ پہ کرلی واخوب نبھائی یاری۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، پریشان بیٹھے ہیں، تو سیدنا فاروق اعظم عرض کرتے ہیں آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اس کام کے لیے آپ ہی موزوں ہیں۔ اگلے دن کیا ہوا، کپڑوں کی گٹھری سر پہ رکھی، کوئی کپڑے کے تاجر تھے، ہیں جی کپڑے کے تاجروں، اگر تم نے کپڑے کی تجارت سیکھنی تو ابو بکر سے سیکھو۔ کپڑے کے تاجر ہیں تو اگلے دن کپڑا بیچنے کے لیے سر پہ گٹھری رکھی اور جا رہے ہیں کپڑا بیچنے کے لیے۔ سیدنا فاروق اعظم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہیں، یہ سر پہ گٹھری رکھی ہوئی اتنی بڑی کپڑے کی، تو آواز دی ٹھہریے ٹھہریے، قریب گئے، کہاں جا رہے؟ جی یہ وہ میں تاجر ہوں کپڑا بیچنے کے لیے۔ میں کہ ابھی کپڑا نہیں بیچنا، اب جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کریں۔ تو کہنے لگے میرے بیوی بچوں کی ضروریات بھی تو ہے، وہ کیسے سلسلہ چلے گا؟ کہنے لگے ہم آپ کے لیے تنخواہ بیت المال سے مقرر کرتے ہیں۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، انہوں نے امیر المومنین کے لیے، خلیفۃ المسلمین کے لیے بھی تنخواہ بیت المال سے مقرر کی، اور جناب اسی طرح اماموں کی، مؤذنوں کی، قاریوں کی، حافظوں کی، عالموں کی تنخواہیں سیدنا فاروق اعظم نے بیت المال سے مقرر کی۔ اس کا نام ہے ریاست مدینہ، اور ایک آج بھی ریاست مدینہ ہے جو ٹی وی کے بل بھی مسجدوں سے لے رہے ہیں۔ انہوں نے دینا کیا ہے ہمیں، کون سا ٹی وی لگا ہو، یا دیکھ لیں یار کوئی آپ کو نظر آتا ہو، لاکھوں کے حساب سے ہم پیسے دے چکے ہیں مدرسوں کے، مسجدوں کے بلوں کے، اور لے رہے ہیں ہم سے، اور نام رکھا ہے ریاست مدینہ۔ ریاست مدینہ یہ ہے جس کی بنیاد میرے کملی والے پیغمبر نے رکھی، اور اس کی خلافت سیدنا صدیق اکبر نے نبھائی اور باقی 3 خلفائے راشدین نے نبھائی۔ اور آج میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں، آج اس ملک کے اندر خلفائے راشدین کے اس سنہری دور کو اگر نافذ کر دیا جائے تو کوئی آدمی اپنے دکھوں کو لے کے در در پہ ٹھوکرے کبھی بھی نہیں کھائے گا، انصاف تو خود چل کے آئے گا تمہارے پاس۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک یہودی کے ساتھ ایک زرہ کے اوپر بات ہے، سیدنا علی مرتضیٰ کا زرہ میری ہے، اور یہودی کہنے لگا جی میری ہے۔ قاضی کے پاس چلے گئے، اور سیدنا علی مرتضیٰ امیر المومنین بھی ہیں، اللہ اکبر۔ آج تو وزیر اعظم جائے بھی عدالت میں اس کا پروٹوکول دیکھنے والا ہوتا ہے، تو وہاں پر عدالت میں جا رہے ہیں تنے تنہا، اور جب قاضی کے سامنے بات ہوئی تو قاضی نے کہا ہاں جی علی مرتضیٰ رضی زرہ آپ کی ہے؟ جی ہاں۔ 2 گواہ پیش کرے؟ انہوں نے کہا جی گواہ تو نہیں ہے، میرے پاس گواہ تو نہیں ہے۔ اگر انہوں نے کہا گواہ نہیں ہے تو پھر زرہ اس یہودی کی ہے۔ میں ٹھیک ہے دے دیں ان کو، یا میرے پاس گواہی نہیں ہے۔ ایک دروازے سے حضرت علی مرتضیٰ باہر نکلے، دوسرے دروازے سے وہ یہودی باہر نکلا، اور اس نے آ کے زرہ حضرت علی کے قدموں میں پھینکی اور کہنے لگا میں اسلام کے عادلانہ نظام کے اوپر قربان جاؤں۔ اور یہی عادلانہ نظام دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا علی اسلام اتنا انصاف کرنے والا مذہب ہے، مجھے بھی کلمہ پڑھا کے ان انصاف پسندوں میں شامل کر۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت عجیب دور خلافت ہے، 2 سال 3 مہینے 11 دن آپ کا دور خلافت ہے، اللہ اکبر۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عوام کے لیے جو انہوں نے اصلاحات شروع کی، اور اس کو جو عملی جامہ اور اس کی انتہا وہ تو سیدنا فاروق اعظم نے پہنائی ہے، لیکن اس کی ابتدا سیدنا صدیق اکبر نے کی ہے، اللہ اکبر۔ آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، تو آپ کے دور میں لسٹ لگتی تھی کہ یہاں پر بے روزگار کون کون سا ہے، اور ان کے وظیفے بیت المال سے مقرر ہوتے تھے، اور ان کی خدمت کے لیے صحابہ مقرر تھے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی نبینہ ہے، کوئی معذور ہے، کوئی بیمار ہے، تو ان کی لسٹ لگتی اور آگے اس کے خدمت گزاروں کے نام لکھے ہوتے۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے میں ایک دن آیا، میں نے دیکھی وہ لسٹ ہے، تو سب کے آگے نام لکھے ہوئے کہ فلاں بوڑھا ہے اس کی خدمت کے لیے فلاں صحابی، فلاں زخمی ہے اس کی خدمت کے لیے فلاں، تو ایک بڑھیا کا لکھا ہوا ہے کہ وہ نبینی بھی ہے، اور اس کا کوئی ادھر رشتہ دار بھی نہیں ہے، کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے، اور آگے اس کسی کا نام بھی نہیں لکھا ہوا۔ تو میں نے دل میں کہا چلو حضور کی زندگی میں تو ابو بکر سے میں بڑھ نہ سکا، تو اب حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، ابو بکر تو خلافت کے کاموں میں مشغول ہیں، انہیں کیا علم، چلو اس بڑھیا کی خدمت کر کے ابو بکر سے بڑھ جاتا ہوں۔ اس وقت مقابلہ تھا نیکیوں کا، آج تو مقابلہ ہے مکانوں کا۔
آج تو مقابلہ ہے دکانوں کا، آج تو مقابلہ ہے جی ہمارے بچے بڑے جناب انگلش میڈیم فلاں اسکول میں، بڑی ان کی فیسوں کا مقابلہ ہے۔ اچھا مولویوں کو دینے کا کہیں بھی مقابلہ نہیں ہے؟ کیوں جی ہے کہیں بھی مقابلہ نہیں ہے؟ عجیب بات ہے یار، اچھے کام میں مقابلہ کرو جو کرنا ہے، برے کاموں میں کر کے کیا کریں؟ تو صحابہ کا مقابلہ ہے نیکیوں کے اندر۔ اللہ اکبر۔ کہتے میرے دل میں خیال پیدا ہوا، میں اگلے دن فجر کی نماز کے بعد اس بڑھیا کے گھر چلا گیا اور میں نے جا کے کہا اماں جان میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے آیا۔ میں نے دیکھا ایک بوڑھی ضعیف اور نبینی خاتون بیٹھی ہیں اور گھر میں اور کوئی بھی نہیں، تو میں نے کہا اماں جان آپ کی خدمت کرنے آیا ہوں۔ اس نے کہا کون ہو؟ بتایا کہ میں عمر فاروق ہوں۔ اچھا کیا خدمت کرو گے؟ جی میں آپ کے گھر کی صفائی کروں گا، آپ کی یہ ایک بکری بندھی ہوئی ہے اس کے لیے چارہ بھی لاؤں گا اور آپ کے لیے پانی بھی لاؤں گا، آپ کے لیے کھانا بھی لاؤں گا۔ کہنے لگی بیٹا عمر ایک آدمی صبح کے وقت آیا تھا وہ یہ سارا ہی کام کر گیا ہے۔ کہتے میرے دل میں خیال تک بھی پیدا نہ ہوا کہ وہ آدمی کون ہو سکتا ہے۔ کہتے میں اگلے دن ذرا فجر کی نماز کے فوراً بعد گیا تو میں نے جا کے کہا اماں جان آج تو پھر میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں؟ کہنے لگی بیٹا وہ آدمی فجر کی اذان سے پہلے آیا تھا اور سارے ہی کام کر گیا ہے۔ کہنے لگے میری حیرانگی اور بڑی کہ چلو یار بندہ تو کام لیکن ہے کون پتہ تو چلے آخر۔ کہنے لگے اگلے دن میں تہجد کے وقت وہاں پہنچا اور میں نے جا کے کہا اماں جان اب میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا بیٹا عمر وہ آدمی آ چکا ہے، میرے گھر کی صفائی بھی کر چکا ہے، بکری کو چارہ بھی دے چکا ہے، دودھ بھی نکال کے اس نے رکھ دیا ہے، مجھے کھانے پینے کا سامان بھی اس نے دے دیا ہے، حال بتا اب وہ پانی لینے کے لیے گیا ہوا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے اچھا خبر تو لیتا ہوں ہے کون؟ کہتے میں دروازے کے پیچھے چھپ کے کھڑا ہو گیا، میں نے کیا دیکھا چاند کی چاندنی چمک رہی ہے اور ایک آدمی جس نے چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا اور بغل کے اندر پانی کا مٹکا ہے بڑی تیز رفتاری سے آ رہا ہے۔ جب وہ دروازے سے گزرنے لگا میں نے اس کا بازو پکڑ لیا، وہ مجھ سے چھڑاتا ہے، میں کھینچتا ہوں اور میں نے زبردستی جب اس کے چہرے سے نقاب ہٹایا تو میرے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ 11 لاکھ مربع میل کا حکمران وہ ابو بکر صدیق تھا۔ تو میں نے اس وقت کہا اے جانشین رسول تجھ سے کوئی نہیں نیکی میں بڑھ سکتا۔ اللہ کے محبوب نے ایسے نہیں فرمایا میں سب کے احسانات کا بدلہ دے گیا، ایک ابو بکر ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکتا۔ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں ابو بکر جانے رب العزت جانے، پوری امت مسلمہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کی مقروض ہے۔ تو میرے محترم سامعین سیدنا صدیق اکبر کا جب